دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیاسی اور مذہبی شخصیات پر زور دیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے مل بیٹھیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے خطرات کی بدستور موجودگی کے باعث احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد 9000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ وبا سے 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 6 ماہ سے زائد عرصے کے بعد سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ زائرین کے لیے آج سے مسجد الحرام کھول دی گئی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی شخصیات کو خطے میں امن کے قیام اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے حصول کی حمایت کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ نوشہرہ میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت بدعنوانی کے سوا تمام امور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کو ذاتی مفادات کی سیاست سے گریز کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کی مثبت تجاویز پر غور کرے گی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ حزب اختلاف احتجاج کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی، تاہم قانون توڑنے کی کسی بھی کوشش سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے انتھک کام کر رہے ہیں اور اب کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں چیلنجوں سے نمٹنے اور ملکی معیشت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکاری اداروں کے خلاف حزب اختلاف کا واویلا قوم کی کوئی خدمت نہیں اور وہ ملک دشمنوں کو اپنے مذموم عزائم پورے کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے عوام سے کہا ہے کہ وہ فیس ماسک پہننے سمیت تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کریں، کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کا ابھی تک خطرہ موجود ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دفاتر اور دیگر مقامات پر بھی اپنے معمول کے کاموں کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا۔ ایک سوال کے جواب میں اسد عمر نے کہا کہ حزب اختلاف کے لانگ مارچ کا مقصد اپنی اہم شخصیات کے خلاف احتساب کا عمل بند کرانا اور ان کی لوٹی قومی دولت کو بچانا ہے۔ وفاقی وزیر نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ عام آدمی کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت معیشت کی مضبوطی، غربت کے خاتمے اور مہنگائی جیسے قومی اہمیت کے مسائل پر حزب اختلاف کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تاہم بدعنوانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,725 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 632 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں اس وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ اب تک 2,98,968 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت ملک میں کورونا کے 9,135 مریض زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے انتخابی مہم کے دوران تشہیر کے لیے آرمی چیف، فوجی افسران، ججوں اور سرکاری اداروں کے سربراہان کے نام اور تصاویر استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اور امیدوار بینرز، پوسٹرز اور پینافلیکس سمیت تشہیری مواد میں ان تصاویر اور ناموں کے استعمال سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جو بدھ کے روز تک مکمل ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر ووٹنگ کا عمل 15 نومبر کو ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام 6 ماہ کے بعد عمرہ زائرین کے پہلے گروپ کے لیے سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ آج کھول دی گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے اپلیکیشن اطمانہ پر عمل درآمد کے بعد عمرہ زائرین کا پہلا گروپ مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ یومیہ 6,000 عازمین کے کوٹا کو سہولت فراہم کرنے کے لیے وزارت حج و عمرہ نے ملاقات کے 5 مقامات مقرر کیے ہیں، جہاں عمرہ زائرین جمع ہوں گے اور محکمہ صحت کے ماہرین کے ساتھ مل کر بسوں پر مسجد الحرام جائیں گے۔ دہلی سے شائع ہونے والے روزنامے انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے بھارتی جمہوریت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔
ایک مضمون میں اخبار لکھتا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز جو عوام کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں در حقیقت حکومت کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، جس طرح اتر پردیش کے واقعے کی متاثرہ خاتون کے ساتھ ہوا، جسے رات کے وقت جلا کر تمام ثبوتوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اخبار نے لکھا کہ بھارت میں ظلم کو اقدار کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے اور نہ صرف سیاسی اشرافیہ بلکہ ذرائع ابلاغ بھی ایسے واقعات میں اپنا کردار درست طور پر ادا نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔